فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو دیکھیے اللہ کا کیا معجزہ ہوا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اپنی باندی حضرت ماشطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روزانہ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت جس کے قدموں کے نیچے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جس کے پاس محل، دولت اور ہر نعمت موجود تھی، وہ سب کچھ ٹھکرا کر صرف اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے؟ یہ کوئی عام عورت نہیں ہوتی، یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ کوئی عام بات بھی نہیں تھی۔ یہ تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کی بیوی، وہی فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اسی ظالم بادشاہ کی بیوی نے سچ کو پہچان لیا تو پھر ایسا ایمان دکھایا کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہم اپنے ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کے آخر میں ایک ایسا سبق چھپا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، اسی بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطی سے تھا۔ اس کی عمر 400 سال کی تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اس کی وجہ سے یہودی اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں سے اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دونوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اسی طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کرواؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر کے آؤ گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزہ لے کر جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزہ لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کرنے کر کے واپس چلا گیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اس شہر میں بطور فدیہ مجھے کوئی کام دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروغہ گری دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی داروغہ گری دے دی۔ چنانچہ اسی طرح مصر کے قبرستان کی داروغہ
گری ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بہت خوشی ہوئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر میں کیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کے داروغہ گیری اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ اسی طرح فرعون قبرستان کی داروغہ گیری کے ذریعے بادشاہ کے مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر بن گیا، اور چنانچہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریبی بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا، اور اس وقت فرعون اور اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور سارے مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے گا، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کسی طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مصر کے تمام لوگوں کی تمام خواہشات مفت میں پوری کروں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ روایت فراہم کر دی کہ اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروایا کہ اس سال خزانہ رعایت پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار الہی میں درخواست کی ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت جلد قبول ہوگی۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت ہی خوش ہوتی تھی، اور ادھر چند ہی دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک یہ عادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ مالک بادشاہ کے بغیر کس نہیں چلتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر مفت کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ
اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ فرعون کو بادشاہ بنایا جائے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اسی طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اور اسی طرح جب یہ فرعون کے مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہی چاہیے، جو ہم چاہیں گے وہی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہم سے نہیں پوچھ سکتا اس پر، اب ہماری مرضی چلے گی۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین ہیں جو تدارس کا کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب دین کی تدارس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں یہ درس و تدریس نہ کرے، اور ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اسی طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت کے مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے تھے۔ اسی وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کر دیا اور اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اسی طرح لوگ کئی سالوں تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اپنے گھروں میں موجودہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری ہی پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اب ان سب لوگوں نے اپنے گھروں میں موجود بتوں کو توڑ دیا، تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون کی قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستان سے تاریخ کے اور آنکھ پڑے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اس پر بڑے ظلم ڈھائے باندھی اور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کے ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے تکبر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف اور صرف بربادی ہے۔ تکبر
صرف اللہ کی چادر ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، ان کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس بندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو وہ فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے وہ ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے بابا کے پاس پہنچی، یعنی فرعون کے پاس پہنچی، اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا، یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا اور دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ نڈر جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین میں لٹا دیا جائے، تو انہوں نے زمین پر اسے لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی جائے۔ چنانچہ ان کے دونوں ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی معصوم بچی بھی ہے، اگر اس کی معصوم بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی کو گھر بلوایا، اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون سے کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے سامنے ہی قتل کر دوں گا۔ باندی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تو جو مرضی چاہے کر لے، میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت ماشط کو شہید کروا کر اپنی گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کہنے لگا کہ اے آسیہ، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک اور درد بھری سزا دی ہے، جسے دیکھ کر لوگوں کی روح کانپ گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل بھی کر دیا۔ فرعون کہنے لگا میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں تو تمہیں خدا نہیں مانتی، میرا خدا تو وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے ماشطہ کا کرایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے،
میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی، اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہوئی تھی صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو اب باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کس مرد کو کہا جائے گا کہ تجھ لوگوں کے درمیان میں لباس کر دیے گے، تو اس کو کیسی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دھس جاؤں۔ اور عورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا بھی بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی۔ اس طرح ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا کہ اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو۔ آخر وقت بھی نگاہیں اس کے محل پر لگی رہی اور اس کے ذہن میں یہ بات رہی کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر میں مر رہی ہوں، لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا ہے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلوا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے انعام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اسی طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی، مگر جسم زخم بن چکا تھا، جسم زخموں سے چور چور تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو مچھلی کی طرح وہ تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اسی لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا، ظلم کے پہاڑ سہے لیے، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج کی اس دور میں ہم سے بہت چھوٹی سی قربانیاں مانگی جاتی ہیں۔ کیا تم اتنے احسان فراموش ہو گئے ہو کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان وہی ہوتا ہے جو آزمائشوں میں بھی قائم رہے۔ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیا مگر اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، تکالیفیں بڑھتی رہی، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ آج ہم معمولی سی مشکل میں ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان جیسی عظیم ہستیوں سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں
ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فالو کریں۔ آمین۔ چلتے ہیں، اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آمین۔